السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، آپ کی طبیعت دیکھ کے تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو آپ نے الحمدللہ دورہ حدیث شریف مکمل کر لیا ہے، تو میرے کچھ سوالات ہیں کہ کیا درس نظامی کے نصاب کے حوالے سے، یا آپ نے 8 سالہ درس نظامی پڑھا ہے، اس کی لائف کیسی ہے، اس میں پڑھایا کیسے جاتا ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے، اساتذہ کے مزاج کیسے ہوتے ہیں، اور بالخصوص طور پر کتابیں جو ہوتی ہیں وہ کون سی پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں کا کیا فائدہ بھی ہوتا ہے، یا پھر ایک جو مدارس کے حوالے سے ذہن میں ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے فی زمانہ کے اعتبار سے، ایسا سسٹم ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ جی ماشاء اللہ الحمدللہ، میرا 8 سالہ درس نظامی کورس اپنی آخری اختتام اور مناظر کو پہنچا۔ میں نے یہ جو اپنا سفر درس نظامی کا شروع کیا تھا تقریباً کالج لائف کے بعد کیا تھا، اور اس کے بعد مجھے جو ابھارنے والے تھے دین کی طرف، وہ ہمارے نہایت ہی مشفق قاری صاحب امام مسجد تھے ہماری محلے کے، جنہوں نے مجھے اس طرف میری توجہ دلائی۔ تو الحمدللہ یہ 2015 سے لے کر 2022 تک کا یہ سفر رہا ہمارا۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کو ملا، خاص طور پر دینی علوم کی طرف ہمارا رجحان رہا۔ تو جب ہم ادھر جامعہ فاطمیہ تعلیم القرآن میں آئے، وہاں ہم نے سال اول یعنی صرف کی پہلی کلاس پڑھی، اور ساتھ ساتھ ہی ہم نے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی۔ تو یہ جو درس نظامی کا نصاب ہے، یہ نہایت ہی بہترین اور ایسا وہ ترتیب دیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ ان کا ربط ہے، یعنی یہ جو کتابیں جو فنون پڑھائے جاتے ہیں درس نظامی کے، یہ نہایت ہی ایک دوسرے کے ساتھ یہ مرتب ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنے پر موقوف ہیں۔ سب سے پہلے صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے، پھر بلاغت پڑھائی جاتی ہے، پھر منطق پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے علاوہ حدیث، تفسیر، اصول تفسیر اور میراث، علم الکلام اور دورہ حدیث شریف تک یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آج کا جو مروجہ رسمی تعلیم جو نصاب ہے، وہ اس میں جو ہے نا جدیدیت کے لحاظ سے کچھ نصاب میں جو ہے نا وہ رد و بدل کرنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج جو دور ہے وہ بہت ہی آگے پہنچ چکا ہے، ترقی کی منازل پہ ہیں۔ یہ جو درس نظامی میں جو ہمیں نصاب پڑھایا جاتا ہے، یہ قدیم نصاب ہے، لیکن آج ہمیں ضرورت ہے زیادہ تر تصوف کی، علم الاخلاق کی، فقہ کی، اور اس کے علاوہ حدیث پر کام کرنے کی۔ تو میرا یہی مشورہ ہے کہ نصاب کے اندر جو ہے نا علم الاخلاق اور تصوف کو جو ہے نا زیادہ ترجیح حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے 8 سالہ نصاب کے اندر ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو تصوف پر اور علم الاخلاق پر مبنی ہو، تو آج ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو مجھے یہ جو مدارس کا ماحول، کالج اور یونیورسٹی کا جو ماحول تھا، یہ جو ماحول تھا اس میں کو ایجوکیشن تھی، اور اس کے علاوہ ایک کوئی منظم طریقہ نہیں تھا، کیونکہ یہ جو مدارس کا نظام ہے یہ عین اسلام کے مطابق ہمیں جو ہے وہ زندگی کے تمام جو مراحل ہیں اس میں رہنا سہنا، اور بڑوں کا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کا احترام کرنا، اساتذہ کی عزت کرنا، احترام کرنا، یہ چیز ہمیں سکھائی۔ اور اس کے علاوہ دین اسلام جو ہے نا یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر صرف عبادت نہیں، اسلام کے اندر یہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جو اس سے خالی ہو۔ یہ دین اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، دین کی ہی وجہ سے جو بھی ہے لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، اور یہ جو علوم ہے یہ عالی علوم میں سے ہیں۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ فرمایا کہ علم جو ہے نا یہ حیات ہے، اور جو جہالت ہے یہ موت ہے۔ تو علم کی وجہ سے انسان زندہ ہے، اور علم ہی کی وجہ سے انسان کو یہ مقام و مرتبے حاصل ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی دین اسلام کے ساتھ وفا کرتا ہے، دین بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اسے کسی بھی میدان میں جو ہے نا وہ اسے پیچھے نہیں چھوڑتا۔
تو میرا بھی ہر ایک کو یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو دین اسلام کی طرف راغب کریں تاکہ وہ بھی دین کی خدمات سے سرفراز ہو سکیں، دین کا کام کر سکیں۔ اللہ آپ کا یعنی درس نظامی میں زیادہ رجحان اور اس میں زیادہ یعنی سیکھنے کا مزہ آیا اور پڑھنے کا بھی، اور تاثرات یہ مل رہے ہیں آپ کی گفتگو سے کہ مسلمان کو اگرچہ وہ درس نظامی نہ کرے، کم از کم اتنے علوم اس کو یعنی اپنی جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری، یعنی اگر کوئی بندہ نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے مسائل، کاروبار کر رہا ہے کاروبار کے مسائل، وہ سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو درس نظامی میں کچھ کتابیں ایڈ نہیں ہیں جن کی سخت ضرورت ہے، ان کو ایڈ کرنا ضروری چاہیے۔ اس کے علاوہ جدید علوم کو بھی بیچ میں شامل کرنا چاہیے، دور حاضر کا تقاضا بھی ہے۔ اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کا آگے کیا ویژن ہے؟ یعنی درس نظامی 8 سالہ کورس کرنے کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آگے یعنی تعلیم کو جاری رکھوں؟ یعنی آگے تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی العقائد ہے، ان میں سے کسی ایک کے اوپر مہارت حاصل کرنے کے لیے آگے پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر یہیں پر رہ کر اور دنیاوی تعلیم ماشاءاللہ ایم اے آپ نے کر لی ہے تو ایم اے کے بعد فل سٹاپ لگانا چاہ رہے ہیں، درس نظامی کے بعد فل سٹاپ لگانا چاہ رہے ہیں، یا پھر آگے بھی اس کو جاری رکھنا ہے؟ اور اگر آگے جاری رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیا تدریس، تقریر یا تصنیف میں سے کوئی شعبہ اختیار کریں گے، یا پھر صرف پڑھائی ہی جاری رکھیں گے؟ الحمدللہ میں نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ ڈبل ایم اے کیا ہے، میں ایجوکیشن ایم اسلامیت، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ الازہر سے آن لائن کورس بھی ہمارا جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے۔ ایک کورس مکمل ہو گیا اور اس کے علاوہ دوسرا جاری و ساری ہے۔ جی میرا جو ہے نا درس نظامی کے بعد تخصص فی الفقہ والعقائد اور اس کے علاوہ فی الحدیث، فی الافتاء جو ہے نا یہ میرے کرنے کی خواہش ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ علوم حاصل کر سکوں۔ اور اس کے علاوہ جو عصری تعلیم ہے وہ میں ساتھ ایم فل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ علم کی اور منازل طے کرنا چاہتا ہوں، ساتھ میں پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک معاشرے کا اچھا مہذب اور پڑھا لکھا انسان بن سکوں۔ جب میں پڑھ لکھ کے جاؤں گا جو ظاہر ہے کہ معاشرے کو بھی میں جو علم سے اور علم کی شاہوں سے مزین کروں گا، اور لوگ جو ہے نا لوگوں کے اوپر سے جو جہالت کے اندھیرے ہیں وہ اتریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی اپنا جو ہے نا مدرسہ قائم کرنے کا جو ہے نا وہ ذہن ہے، اور تدریس کرنے کا بھی ذہن ہے، اور اس کے علاوہ پڑھانے کا اور تصانیف لکھنے کا بھی ذہن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ وائز تقاریر کرنے کا بھی ایک میرا مشن ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ بھی جاری ساری رہے گا۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ سے درس نظامی کے حوالے سے اور آگے جو آپ کے مشن ہیں اس کے حوالے سے چیزوں کو سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور پھر ہونا بھی ایسے چاہیے کہ ہر عالم دین کو ایک مسجد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو آگے بھی اور دنیا جہاں میں اور بھی بہت سے ایسے علوم و فنون اور ہر قسم کے دور حاضر کے مطابق فتنے بھی ہیں، اور کافی چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ظاہر بھی ہونی ہے، تو ان چیزوں کا ازالہ کرنا۔ اور ظاہر بات ہے یہ اسلام کے قلعے جیسے ہی بنتے جائیں گے تو اسلام کے قلعوں سے ہی جب تک یہ باتیں نہیں اٹھیں گی، جب ایسے ہیروز اور ایسے علماء پیدا نہیں ہوں گے کہ جو ان فتنوں کا جو ہے ازالہ کر سکیں، اور دین اسلام کی جو حقیقی معنوں میں تعلیمات و تشریحات ہیں اس کو نہیں پھیلا سکیں گے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ عام عوام میں علم کا شعور پیدا ہو سکے، کیونکہ ادارے ہی وہ اسلام کے قلعے ہیں کہ جن سے روشنی، علم کی روشنی پھوٹتی ہے۔ جب علم کی روشنی پھوٹے گی تو ظاہر ہے اس روشنی سے ہر کوئی استفادہ حاصل کرے گا، تو جب لوگ استفادہ حاصل کریں گے ان میں شعور پیدا ہوگا، اور وہ اپنے دین اسلام کے مطابق زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ عالم دین ہی کا کام ہے کہ وہ معاشرے کو ان ناگہانی آفات سے اور فتن و فساد سے جو ہے نا ان کو محفوظ کرے، کیونکہ یہ جو علماء ہے یہ ایک معاشرے کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور اس کے علاوہ عالم دین جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں ممتاز ہوتا ہے، اور یہ اس کی قوم کا امام ہوتا ہے، اور امام سے جو ہے نا کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا، کیونکہ جو قوم ہوتی ہے اس کے ماتحت ہوتی ہے. اور عالم دین کا فرض ہے کہ لوگوں کو بنیادی علوم سکھائے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو ڈرائے اور خوشخبری بھی دے. تو اور اس کے علاوہ میں نے مدارس کے اندر جو ہے نا وہ تقریباً میری ابتدا جو ہوئی وہ جامعہ نعیمیہ کی شاخ جامعہ فاطمیہ سے ہوئی، اور اس کے بعد جامعہ نعیمیہ ناروال میں نے مفتی احمد سعید طوفان نقشبندی صاحب سے درس نظامی کی، اور پھر اس کے بعد میں نے جامعہ نعیمیہ میں بھی تیسرے سال کا کچھ حصہ سال صرف کیا. اور اس کے بعد جو میں نے رابعہ کلاس پڑھی وہ جامعہ نظامیہ رضویہ میں، پھر 5واں اور 6واں سال بھی وہیں پڑھا. اور اس کے بعد میں نے تقریباً 2 سال جامعہ حجویریہ میں 7واں دورۃ الحدیث وہیں میں نے مکمل کیا. تو اسی دوران مجھے بڑے مدارس میں جو ہے نا وہ پڑھنے کا موقع ملا، اور بڑے اساتذہ سے میں نے علم حاصل کیا. ان میں سے سب سے بڑے استاد جو ہیں مفتی گل احمد خان صاحب عتیقی، جن سے میں نے بخاری شریف کی سند اور سند خلافت بھی حاصل کی. اور اس کے علاوہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب، اور اس کے علاوہ مفتی محمد عرفان العاشوی صاحب جو کہ بصیر پوریوں کا ان کے پاس فیض ہے، ہاشم نقشبندی صاحب جو امام الصرف والنحو ہیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اساتذہ کرام سے جو ہے نا وہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آگے بھی دین متین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ، آپ سے انٹرویو لے کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایک عالم دین کے کیا ویژن ہے، اور یہ عالم دین ہی امت کا درد رکھ سکتا ہے. کوئی دنیا دار طبقہ ایسا نہیں رکھ سکتا درد کہ جو ایک عالم دین رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایک عالم دین ہی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مسلمہ کے حوالے سے کیا درد تھا. تو اگر آپ جیسے علماء امت مسلمہ کا درد رکھ کر امت مسلمہ کے لحاظ سے ان کو دین کے حوالہ سے، معاشرتی حوالہ سے، مسائل کے حوالہ سے، یعنی کسی بھی اعتبار سے اگر وہ پھنس جاتے ہیں، ان کی رہنمائی کے طور پر آپ جب آگے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے علاقہ جات میں پڑھے لکھے اور شریعت کے عامل لوگ ہوں گے. جب ایسا ہونا شروع ہو جائے گا تو ظاہر ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین لانے کا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا، جو وراثت الانبیاء ایک عالم دین کی فضیلت ہے. جو وراثت ہے وہ علماء کی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مال وغیرہ ایسی چیزیں وراثت نہیں چھوڑ کے گئے، بلکہ وہ علم چھوڑ کے گئے ہیں. اور جب علم عام ہوگا تو جہالت دور ہوگی، جہالت دور ہوگی تو لوگ اپنے سارے معاملات جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزاریں گے، تو اس سے ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے اور علماء کرام کے وقار کو باقی رکھنے اور ان کی عزت و تکریم اور ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.